لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد علیہ السلام پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید زیغم علی رضوی صاحب. السلام علیکم محمد صاحب. علیکم السلام. جیسا کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی سیرت معصومین علیہ السلام پر، تو آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. قبلہ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم سیرت معصومین کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے ناظرین وہ اس کا مطالعہ کس طرح اور کیسے کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. بہت شکریہ کہ آج اپنے سیرت معصومین علیہم السلام کو سمجھنے کے لیے اس تیسری نشست کا انعقاد کیا. اور نشست کے آغاز میں آپ نے ایک بہت اہم سوال کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ شخص کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اس کا آغاز کیسے کرے اور کن امور کو سامنے رکھے. تو دیکھیے، ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے جو ایک اہم ترین شے ہے وہ یوں ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی کہ ائمہ معصومین علیہم السلام جیسے قرآن سے جدا نہیں ہیں. رسول اللہ نے آپ کے اور ہمارے ہدایت کے لیے ثقلین کو چھوڑا ہے، یعنی دو ثقل کو چھوڑا ہے. ثقل کہتے ہیں گراں قدر، جس میں ثقل اکبر قرآن کریم ہے اور ثقل اصغر ائمہ معصومین علیہم السلام ہے. اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں کو جب ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں، ان آیات کی طرف نظر کرتے ہیں جو کہ مختلف سورہ جات میں موجود ہیں، بسا اوقات دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت جو کہ کہہ رہی اطیعوا اللہ، اور یہیں پر آیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب دوسرے مقام پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور وہاں پر آیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب تیسرے مقام پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جناب وہ پہلی آیت جو ہے وہ یہاں وہ تو فقط اللہ کی اطاعت پر روک رہی تھی، آگے کی بات ہی نہیں کر رہی ہے. اور یہ دوسری جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت پہ روک رہی ہے، اور یہ تیسری جو ہے وہ اولی الامر تک لے کر جا رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تین الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں. یا بسا اوقات کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت میں ایک حکم دیا گیا ہے تو دوسری آیت میں اس کے مخالف حکم دیتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے قرآن کریم. تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت فلاں آیت سے مختلف ہے اور الگ ہے. جبکہ یا کبھی کسی ایک آیت کو پڑھ کر اگر کوئی اصول اپنا لیا جائے اور دیگر آیات کی طرف نظر نہ کی جائے تو بھی پھر ہمیں نظر آئے گا کہ ہم شاید اس مقام پہ نہ پہنچ سکیں جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم نے آیت پڑھی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ، اور یہ چیز ہم نے یہیں پر روک لی، وانتم سکارا کو چھوڑ دیا، تو پہلے درجے میں تو یہی یہ کنفیوژن ہو جائے گا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. تو یقیناً اس کو سمجھنے کے لیے آیت کو پورا پڑھنا پڑے گا. اور کہا کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم حالت نشے میں ہو، اور پھر ہم یہیں پر رک گئے. تو کنفیوژن تو ابھی بھی موجود ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جاؤ. تو یہاں سے نشے کا جائز ہونا نظر آ رہا ہے کہ بس نماز کی طرف نہ جانا، وگرنہ پینا چاہو تو پی لو. تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں، یہاں پر آ کر یہ حکم نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان آیات کی طرف نظر کرنا پڑے گی کہ جہاں پر اسے شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ایسی سکارا کی کیفیت ہے. اگرچہ یہ خود ایک موضوع ہے کہ سکارا کسے کہتے ہیں، بہرحال ہم اس کو نشے کی طور پہ یہ فی الحال لے لیتے ہیں کہ وہ دیگر آیات میں جہاں نشے کو حرام کہا گیا ہے، ناجائز کہا گیا ہے، بلکہ عمل شیطان کہا گیا ہے. حرام کا لفظ اس میں اگر آپ کو نظر نہیں آئے، حرمت اس انداز سے نظر نہ آئے، تو عمل شیطان تو نظر آ رہا ہے. تو شیطان کا عمل جو ہے وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس انداز سے تو ہمیں اس
آیت کو سمجھنے کے لیے کسی اور آیت کا سہارا لینا پڑے گا، تب ہمیں کہیں جا کر کوئی بات ایسے سمجھ میں آئے گی جیسے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے روایت ہمارے پاس موجود ہے، القرآن یفسرہ بعضہ بعض، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ بلکہ اس مقام کے اوپر میں ایک بات خاص اپنے ناظرین کو، سامعین کو آپ کے وساطت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ یوں ہی ہے کہ ہم عموماً پہلے کوئی عقیدہ بناتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ اس عقیدے سے متعلق ملتی جلتی کوئی آیت ہمیں مل جائے، اور پھر ہم اس آیت کو سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے، یہ آیت پر تطبیق ہے آپ کے عقیدے کی۔ اس آیت کو جو پیش کیا گیا ہے یہ تفسیر کے عنوان سے اسے نہیں لیا جا سکتا، ہاں تطبیق کے عنوان سے لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا تھا اور قرآن کریم کی آیت کے اوپر آپ نے اس کو منطبق کر دیا، یہاں سے تطبیق ہے، اپلائی کر دیا اپنے، یعنی کہ آپ نے عامیانہ زبان میں اگر بات کریں کہ اس عقیدے کو آیت پر چپکا دیا، تو یہ تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن ہی سے قرآن کی تفسیر کر دی جائے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے یہ روش اپنائی ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ یہ سب آیت کیا ہے، پروردگار نے اس آیت میں کیا کہا ہے، تو ائمہ معصومین اس کے مقابلے پہ یوں ارشاد فرماتے تھے کہ کیا تم نے فلاں آیت نہیں پڑھی، تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے وہ دوسری آیت کو لیتے اور پھر وہاں سے سمجھا دیتے، یہاں سے قرآن کی آیت سے جڑی ہوئی اور تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن کی ایک صورت ہے جو دوسری صورت کی تفسیر کرتی ہوئی۔ یہی صورت ثقل اصغر کے ساتھ بھی ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے ساتھ ایسا ہو رہا، اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو اگر آپ اسپیسیفکلی مشخص کر کے فقط اور فقط کسی ایک امام کے عمل کو اٹھائیں اور اس عمل کو امام کی سیرت کے طور پر سمجھ لیں، تو یہاں پر یہ کنفیوژن آ جائے گا کہ آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ جس طرح وہاں ایک آیت سے دوسری آیت نے تفسیر کی تھی، آپ کو بھی ائمہ معصومین کے پوری زندگی میں، یہ جو 250 سال ائمہ معصومین نے اس انداز سے آپ کے سامنے گزارے ہیں، اس پوری 250 سال کو سامنے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اگر اس امام نے یہ عمل انجام دیا ہے تو اس کی شرح ممکن ہے کوئی دوسرے امام کا عمل کرتا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی صورتیں دوسری صورتوں کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، بالکل اسی انداز سے ائمہ معصومین علیہم السلام کی یہ 12 دری جو ہے وہ ایک امام کی صورت دوسری امام کی صورت کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ناظرین جو کہ سیرت شناسی کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ روش اپنانی ہوگی کہ اس پوری 12 دری کو سامنے رکھنا ہوگا، نہ کہ فقط کسی ایک امام کے حالات زندگی کو، وہ بھی حالات زندگی کو پڑھ کر ان کو سیرت شمار کر کے اس پر اکتفا کرنا۔ اب یہاں سے اصل جواب شروع ہوتا ہے جو کہ آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ سوال تو بہت مختصر تھا، جواب تھوڑا طویل ہے، لیکن یہ روش سمجھیے گا، اور وہ یہ کہ ائمہ علیہم السلام کی سیاسی زندگی کو، خاص ان کی سیرت سیاسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ائمہ معصومین کے ادوار کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جب تک وہ ادوار ہمارے ذہن میں نہ ہوں تو ان کی سیرت کھل کر سامنے نہیں آتی۔ ان ادوار کو ہم بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ پہلا دور پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک کا دور ہے۔ یہ ایک دور ہے امامت کا جس میں پہلے امام سے لے کر کے، پہلے امام سے یعنی کہ یوں سمجھے غدیر سے لے کر کے، اور چوتھے امام یعنی 95 ہجری تک کا دور ہے۔ دوسرا دور 96 ہجری سے شروع، یعنی کہ 95 ہجری سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کی جو مدنی زندگی ہے یہاں تک، یعنی تقریباً کوئی 200 ہجری تک، یعنی 95 ہجری سے تقریباً 200 ہجری تک یہ ایک دوسرا
دور ہے، یعنی 5ویں امام سے لے کر کے 8ویں امام کی مدنی زندگی تک یہ ایک دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور امام رضا علیہ السلام کی خراسانی زندگی سے لے کر کے اور پھر امام زمان کی ولادت اور ان کی غیبت صغریٰ تک کا دور ہے۔ یہ جو تقریباً 250 سال ہم نے اس انداز سے منقسم کر دیے، کس بنیاد پر ان کو ہم نے 3 ادوار قرار دیا؟ پہلے دور کے ائمہ نے خون دے کر اس ننھی سی کوپل کی آبیاری کی ہے جسے رسول اللہ نے لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ اسلام کا پودا ہے کہ جو ابھی نرم و نازک ہے، ابھی اسے پروان چڑھنا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہے تو ابھی پورے جزیرہ عرب کے اوپر بھی نفاذ نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں کہ جناب فتوحات کا سلسلہ ہوا اور اسلام یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، تو وہ باتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں۔ تو ابھی بہت انیشل لیول ہے، بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس وقت اگر کوئی بدمست ہاتھی اسے رونتا ہوا چلا جائے، اس وقت اگر زمانہ بے دردی سے اس پودے کو رونتا ہوا چلا جائے تو پھر تو وہ پودا ہی نہیں رہے گا جسے درخت بننا ہے۔ تو ائمہ معصومین نے ہر صورت اس کی حفاظت کی۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی دوران کے اندر ہمیں امام حسن علیہ السلام تلوار کھینچے ہوئے نظر آ رہے ہیں نخیلہ کے اندر۔ اسی دور کے اندر ہم نے دیکھا مولا علی علیہ السلام تلوار لیے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں ہمیں درمیان میں، اگرچہ درمیان میں صلح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس انداز کی جد و جہد ہمیں ائمہ معصومین کی نظر آتی ہے۔ دوسرا دور جو ہے وہ صادقین علیہم السلام کی زندگی سے شروع ہو کر اور 8ویں امام تک آتا ہے۔ یہ جو امامت کا دور ہے، اس دور کے اندر ائمہ علیہم السلام نے 2 کام انجام دیے۔ نمبر 1، پہلا تو وہی ہے کہ جو دین کی حفاظت ہے، یعنی کہ اسے باطل نظریات سے محفوظ رکھنا ہے۔ یوں تصور کر لیجئے کہ جیسے کوئی چشمہ جب نکلتا ہے نا پہاڑ سے تو بہت صاف اور شفاف ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ سفر کرتا رہتا اور وہ ایک چشمہ دریا کی نہر کی صورت اختیار کرتا اور پھر دریا کی صورت، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں دائیں اور بائیں سے بہت سی کثافتیں ہیں جو داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کا کردار یہ رہا کہ وہ چشمہ جو رسول اللہ سے جاری ہوا ہے، آپ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور باطل کو دائیں اور بائیں سے اس میں داخل ہونے سے بچایا ہے۔ اسی لیے یہ جو درمیان کا دور ہم نے بیان کیا، دوسرا دور، یہ وہ دور ہے کہ جب باطل نظریات تڑپ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اصل کے اندر شامل ہو جائیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام سیسا پلائی ہوئی دیوار کی صورت سامنے آتے ہیں اور ہر اس نظریے کو رد کرتے ہیں کہ جو کہ جس کا تعلق اسلام ناب سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ اسلام جو رسول اللہ سے آ رہا ہے۔ ایک وہ اسلام ہے کہ جو کہ پیش کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، اور ایک اسلام وہ ہے کہ جو کہ جس کا منبع، جس کا اصل وہ ہے جو رسول اللہ سے جڑا ہوا، مین اسٹریم جسے کہتے ہیں۔ تو اس مین اسٹریم کی حفاظت ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس انداز سے فرمائی۔ یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام جو دور دوم میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شیعی تشخص کو ائمہ معصومین علیہم السلام نے واضح فرمایا، یعنی جہاں دین کی حفاظت بھی ہو رہی وہیں شیعی تشخص بھی واضح ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ جو نظریہ بیان ہو رہا ہے، جو اشعری بیان کر رہے ہیں کہ خدا نے جبر کیا ہے اور انسان مجبور محض ہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو نظریہ معتزلی بیان کر رہا ہے کہ ہم مختار کل ہیں، اللہ کا کوئی کردار ہمارے فعل میں نہیں ہے، یہ اختیار کی بات کر رہا ہے، یہ تفویض کی بات کر رہا ہے۔ وہ جبر کی بات کر رہا ہے، یہ تفویض کی بات کر رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس جبر اور اس تفویض کو اصل اسلام میں داخل ہونے سے بچایا، اور جہاں بچایا وہاں پھر اپنا شیعی تشخص، یعنی کہ جو مکتب اہل بیت ہے،
اس کو واضح فرمایا کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے بلکہ امر تو اس کے درمیان میں ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے مواقعوں میں ائمہ معصومین نے ایسا موقف اختیار کیا کہ جس سے ایک ائمہ معصومین کا نہ فقط یہ کہ موقف سامنے آئے بلکہ شیعی تشخص جسے آپ انڈیویجول آئیڈینٹی کہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئی۔ ائمہ معصومین نے دوسرے دور میں یہ کام کیا۔ تیسرے دور کے اندر، یہ جو تیسرا دور ہے، اس میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے یہ جو امور انجام دے رہے تھے وہ تو ہوئے، دین کا دفاع بھی ہو رہا، دین کا استمرار کے لیے اس کی محافظت بھی ہو رہی ہے، شیعی تشخص بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن اب ایک تیسری صورت بھی سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ ائمہ معصومین کو امت میں بحیثیت رہبر کے پہچان لیا گیا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ شیعوں میں یہ کانفیڈنس پیدا ہو گیا کہ ہم حکومت بھی سنبھال سکتے ہیں، ہمارے لیے ہم اسلام کو اس انداز سے نافذ کر سکتے ہیں، ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہم حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ بحیثیت رہبر کے 8ویں امام کا تعارف مدینہ میں تو اس انداز سے تھا، خراسان تک پہنچ گیا، اور ایسا تعارف ہوا کہ بعد میں آنے والے ائمہ، یعنی کہ یہ جو تیسرا دور ہے، اس دور کے ائمہ کو یبن الرضا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ وہ جو اب تک یبن رسول اللہ تھے وہ اب یبن الرضا ہو گئے۔ یہ ان کی شخصیت کا اس انداز سے تعارف تھا کہ جو کہ اس ریجن میں نہیں تھا، اب ہوا تو اتنا ہوا کہ امام رضا کے نام سے پہچان ہونے لگی، اور وہ کون؟ وہ جنہوں نے ولی عہدی کو لیا اور حکومت میں اس انداز سے وہ رہے۔ تو یہ کانفیڈنس شیعوں کے اندر اس انداز سے ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر وہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ جب تک یہ تینوں ادوار سامنے نہیں ہوں گے، ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں اپنے ناظرین کو خاص یہ وصیت کروں گا، نصیحت کروں گا کہ اس ادوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ائمہ معصومین کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں اور ان کی سیرت سیاسی کو پڑھنا شروع کریں، پھر معلوم چلے گا کہ وہاں اگر تلوار کھنچ رہی تھی تو کیوں کھنچ رہی تھی، یہاں اگر صلح ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے جو کیوں کا جواب سامنے آئے گا، یہ سیرت معصومین قرار پائے گی، جو کہ ہمیں کتابوں میں اس انداز سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا قبلہ، کیا ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو جد و جہد ہے اس کے مشترکہ نکات کیا ہیں؟ ان ادوار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے دور اول ہو، دوم ہو یا سویم ہو، تو ان تینوں کے تینوں ادوار میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے سب سے پہلے ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر ترجیحی بنیاد پر جو کام کیا ہے وہ عقائد کا دفاع ہے، اور امام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اسلوب ائمہ میں دیکھا کہ جب بات کبھی فروعی مسئلے کی ہوتی تھی یا کبھی کسی اور انداز سے کوئی بات، فقہی مسئلے کی کوئی بات ہو رہی ہے، فروعات سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، تو ائمہ معصومین علیہم السلام کا انداز تخاطب ذرا مختلف ہے۔ لیکن جب بات کبھی عقائد پر آتی، اور وہ بھی خاص اس انداز سے کہ جب توحید سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، جب اصل نبوت کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے یا امامت کی حیثیت کے متعلق میں بات ہو رہی ہے، اور وہاں اگر کوئی بات ادھر سے ادھر ہوتی ہوئی نظر آئے، ائمہ کی ٹون بدل جاتی تھی، اور عموماً وہ جو رحمت العالمین کے نمائندے ہیں وہ بات یوں شروع کرتے، وائے ہو تجھ پر، تو نے ایسا سوچ لیا۔ کیونکہ جب توحید ہل رہی ہوتی، جب نبوت ہل رہی ہوتی ہے، یا جب امامت کی جڑیں ہی بنیادیں ہل رہی ہوتی ہیں، تو پھر امام کا انداز تخاطب بھی بدل جاتا ہے، اور بہت سختی سے امام شٹ اپ کال دے دیتے ہیں، بہت ہی سختی سے منع کر دیتے ہیں، وائے ہو تجھ پر، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا تو نے خدا کو محکوم سمجھ لیا ہے، کیا تو نے خدا کو محدود سمجھ لیا ہے، کیا تو نے رسول اللہ کو یوں سمجھ لیا ہے۔ تو وہاں پر امام اس انداز سے، کیا تو نے ہمیں الہ سمجھ لیا ہے، کیا تو نے ہمیں معبود سمجھ لیا ہے، کیا تو نے ہمیں رب تصور کر لیا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو ہم خود اپنی بارے میں نہیں کہتے ہیں۔ خدا لعنت کرے ابو الخطاب کے اوپر، وہ جو عباسی دور کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور اس نے تفویض کا نظریہ نافذ کر دیا تھا، خدا لعنت کرے اس کے اوپر۔ یہاں سے بات امام نے شروع کی۔
تو امام نے سب سے پہلے عقائد کا دفاع کیا. اس سلسلے میں ائمہ معصومین نے کئی مناظرے ہیں جو کیے ہیں. ملحدین سے مناظرے کیے امام علیہ السلام نے، عیسائیوں سے مناظرے کیے امام علیہ السلام نے، مجوسیوں سے امام علیہ السلام کے مناظرے جو ہیں وہ موجود ہیں. انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو اس کی جزیات پر بھی بات کریں گے. تو امام علیہ السلام نے پہلے درجے میں تو اسی عقیدے کا اور عقائد کا دفاع کیا. جیسے خدا کا مجسم ہونا، خدا کا کسی مکان میں محدود ہونا، ائمہ معصومین نے اس کے لیے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں کہ وہ مکان میں نہیں آتا ہے، وہ زمان میں نہیں آتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا چھٹے امام سے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے. سبحان اللہ. یعنی جب تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے تو تیرے ذہن میں یا تو کوئی زمان آ رہا ہے یا کوئی مکان آ رہا ہے، یا تو وہ کسی مکان میں ہے یا وہ کسی زمان میں ہے، جبکہ وہ پروردگار زمان و مکان کا خالق ہے. سبحان اللہ. یعنی زمان و مکان نہ تھا، وہ تھا. اس نے چاہا کہ زمان و مکان ہو جائے تو وہ زمان و مکان ہو گیا. تو وہ تو اس وقت بھی تھا جب کہاں نہیں تھا. یہ جملہ لطیف ہے، کہاں نہیں تھا، اس نے چاہا کہ کہاں ہو گیا. تو کہاں تو خود مخلوق ہے، کہاں کا خالق تو پروردگار ہے. تو یہ سوال ہی عبث ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں تھا، وہ کہاں سے پہلے تھا، وہ کہاں کے بعد بھی ہوگا. تو اس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت سختی سے اس بات کا جو ہے وہ جواب دیا. دوسرا جو امام کا اہم کردار رہا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، وہ خود منصب امامت کا دفاع ہے. یعنی کہ خود اپنی حیثیت کا دفاع ہے کہ ہم کون ہیں. یعنی کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں، ہم رسول اللہ کی طرف سے ہیں تمہارے اوپر، ہمیں لوگوں نے منتخب نہیں کیا ہے، خدائی نمائندے، ہم خدائی نمائندے ہیں. یعنی کہ اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے جو خدا دے رہا ہے. انی میں یائے نسبتی پروردگار کی طرف ہے، اور جو لفظ یائے نسبتی کے مقابلے میں فاعلن کے وزن پر ہے جاعلن، جب فاعلن کے وزن پر لفظ استعمال ہو رہا ہو اور وہاں یائے نسبتی بھی ساتھ میں آ جائے تو اب معنی یہ نکلتا ہے کہ یہاں پروردگار خلیفہ بنانے کا استحقاق بیان کر رہا ہے کہ اگر زمین میں کسی کا حق ہے کہ خلیفہ بنائے تو وہ میں پروردگار ہوں. سبحان. کسی اور کا خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے. یہی اسلوب جو آدم کے معاملے میں اپنایا گیا ہے، یہ اسلوب ختم نہیں ہوا، ابراہیم تک یہی اسلوب چلتا ہوا نظر آیا. انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے زمین میں جو ہے وہ امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے. تو گویا یہ ذہن میں نہ آئے کہ لوگوں کے لیے لوگ خود امام بنا لیتے ہیں. لوگوں کے لیے بھی اگر امام بنائے گا تو وہ پروردگار ہی بنائے گا. تو یہاں سے باتیں اور آگے چلتی ہیں. تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اسی حق کو سامنے رکھا ہے کہ رسول اللہ نے ہمارے باب میں جو وصیتیں فرمائیں، جو نصیحتیں فرمائیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اس حدیث کو اگر سامنے لیجئے تو یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی حجت، ان کی مرجعیت، ان کی امت پر رہبری اس حدیث سے ثابت ہے کہ امت میں جو حیثیت قرآن کریم کی ہے وہی حیثیت ائمہ معصومین کی ہے، وہی حیثیت عطرت کی ہے. عطرت ان کے اوپر ویسے ہی حجت ہے جیسے قرآن کریم. اس لیے کہ قرآن کریم اور عطرت کو اگر اس انداز سے دیکھیں تو رسول اللہ کا وہ قول کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ آپس میں کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ کے ملیں. حتیٰ یعنی کہ اس حتیٰ کے اندر وہ حوض پر جانا، حوض تک آنا شامل ہے. یعنی کہ پورا کا پورا زندگی جو تمہاری اس دنیا میں گزر رہی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی ائمہ معصومین کا ہونا بھی اسی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ائمہ معصومین 250 سال تک نہیں رہیں گے اور اس کے بعد چھٹی نہیں ہو جائے گی. ایک عطرت کا نمائندہ رہے گا جو حتیٰ یرد علی الحوض تک ہے، تو وہ تمہارے درمیان رہے گا اور وہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. السلام علیکہ یا شریک القرآن. اب سمجھ میں آیا کہ شریک القرآن کہہ کر سلام کیوں کر رہے ہیں، کہ قرآن بھی موجود، عطرت بھی موجود اور یہ جدا. تو جو
اطرت قرآن سے جدا نہیں ہو رہی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ہر عمل ویسا ہی ہے جیسا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے، یہ غلطی نہیں کرتے۔ جب غلطی نہیں کرتے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ معصوم ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو تھوڑا گھبرا جاتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ مولانا مکتب تشیع جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ائمہ کو معصوم جانتا ہے۔ تو وہ اپنے ائمہ کو معصوم اس طریقے سے نہیں جانتا ہے کہ جس طریقے سے رسول ہیں، مطلب رسول کا مطلب وہ ان کو بحیثیت رسول نہیں جانتا ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے، ختم نبوت ہے۔ لیکن جس طرح رسول اللہ غلطی نہیں کر رہے ہیں اس طریقے سے ائمہ معصومین غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہیں، رسول اللہ ہی کی زبانی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ جو کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی زندگی میں بھی تمہیں غلطی نظر نہیں آئے گی، اور یہی سبب ہے کہ جب تم ان سے متمسک رہو گے کبھی بھٹکو گے نہیں۔ تو یہ امور ہم نے دیکھا ہے، ائمہ معصومین کو اپنے منصب کا دفاع کیا، اور خاص اسلامی حکومت کی ضرورت پر آپ نے زور دیا۔ ایک اسلامی حکومت کی ضرورت پر آپ کو متوجہ کیا ہے ہر لمحے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریم، یہ کون سی دولت کریم ہے جس کا نرغب ہم چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام ایک حکومت چاہتے ہیں، لیکن آج کا جو انٹیلیجنٹ مسلمان اور مومن ہے، جو امام سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں، آپ تو کائنات کے مالک ہیں، آپ کو زمین کی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امام علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو وہ تو یہی کر رہے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریم تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، کہ ہم تو چاہتے ہیں ایک ایسی حکومت، دولت کریم چاہتے ہیں جہاں اسلام کے قواعد جو ہیں، احکامات جو ہیں وہ نافذ ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ نے جو تحریک مکے سے شروع کی، 13 سال مکے میں گزارے اور پھر مدینہ میں تشریف لائے، تو وہ تحریک ہمیں حکومت میں ڈھلتی ہوئی نظر آ گئی۔ یہ تحریک تھی وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی، جو کہ استمرار ہے رسول اللہ کی تحریک کا، یعنی کہ وہ حکومت اسلامی کہ جس کا قیام رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس حکومت اسلامی کا استمرار چاہتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام۔ تمام کے تمام آپ کے افعال اور تمام کے تمام ان کے جو دیگر امور آپ نے انجام دیے، اس میں یہ پہلو نمایاں ہے۔ اب کبھی آپ نے مسلحانہ اقدام کیا ہے اس امر کو لینے کے لیے، اور کبھی آپ نے مسلحانہ اقدام نہیں کیا ہے، لیکن شے وہی ہے کہ یہ حق ہمارا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، چاہے وہ بنی امیہ کے حاکم ہوں یا بنی عباس کے حاکم ہوں، ان دونوں سے امام کی جو مبارزہ آرائی رہی ہے، اس میں امام نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہی کہ جو امت کی رہبری کا حق ہے وہ ہمیں حاصل ہے، نہ کہ تمہیں۔ قبلہ، یہ سیرت معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتنی دقیق بحث کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اپنے پچھلے سوال میں ہم نے حدیث ثقلین کو سامنے رکھا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو رسول اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور دونوں کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یقیناً قرآن سے محبت، عقیدت رکھنے والے بہت سے مسلمان ہیں، سارے مسلمان قرآن کی تکریم کرتے ہیں، اس کو مقدس جانتے ہیں، چاہے پڑھتے نہ بھی ہوں تبھی چوم کے ضرور رکھتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے صفات کی ہوا بھی لیتے ہیں، اس سے اس قسم کی شفا لے لیتے ہیں، اور شفا مل بھی جاتی ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن اس طرح سے پیج صفوں کی ہوا دینے نہیں آیا تھا، قرآن تو ہمیں زمانے کی ہوا سے بچانے آیا تھا۔ کیا بات ہے! تو وہ تو چاہتا تھا کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں، قرآن سے ہدایت لینی ہے، قرآن سے ہوا نہیں لینی ہے، ہدایت لے کر ہوا سے بچنا ہے۔ تو وہ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عقیدت ہے، بلکہ عقیدت ہے کہ ہمیں پھر شفا وہاں سے مل بھی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عقیدت اور یہ محبت مسلمانوں کو بھٹکنے سے نہیں بچا سکی۔ آج مسلمان بھٹک گئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر، وہ کہتا ہے میں ہی جنت میں جانے والا ہوں، ادھر سے مرنے والے کا عقیدہ بھی یہی کہ جنت میں تو میں جانے والا ہوں، وہ تو جہنم میں جانے والا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، اور دونوں کے پاس دلیل کے طور پر قرآن کی آیت موجود ہے۔ انسان کو کس نے حق دیا کہ جنتی اور جہنمی قرار دے دوسرے کو؟ ہم کسی دوسرے کے لیے بہت ہی بدترین جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے بہت بہترین وکیل۔
اسی لیے ہر جگہ خود بچ جاتے ہیں اور دوسرے کو سزا دلاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ جہنم اللہ نے دوسروں کے لیے ہی بنایا تھا, اسی لیے ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ امر بھی ویسے سیرت کے سمجھنے میں ایک رکاوٹ ہے کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو آلریڈی جنت میں ہی پیدا ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ سب کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے. یہاں تک کہ ایک صاحب تو نماز کا انکار کر رہے تھے کہیں اکثر لوگوں کا کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, ہم تو ویسے ہی جنت میں ہوں گے, ہمیں تو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جگہ مسجد میں اعلان ہوا کہ ابھی اعمال کیے جائیں گے, تو ایک صاحب نے کہا رہے ہمیں اعمال کی کیا ضرورت ہے, اعمال تو وہ کرے جس کے عمل خراب ہو. تو اب اگر اس قدر سیٹسفیکشن لیول کے اندر کوئی رہ رہا ہے, اتنا سیٹسفائی ہے, تو پھر یقیناً پھر ائمہ معصومین کی زندگی میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے. وہ اپنی اس, اب میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں وہ کون سی جنت ہوتی ہے جو فلاں کی جنت میں رہتے ہیں, وہ اس طرح سے رہیں گے. لیکن جن کو معلوم ہے کہ یہ راستہ کس قدر کٹھن ہے اور اس میں اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے ہمیں میدان عمل میں آنا ہے, تو جنت تو پھر انہی کے لیے ہی پروردگار عالم نے رکھی ہے, متقین کے لیے پروردگار عالم نے جنت کو رکھا ہے. یہاں پر جو اصل جواب ہے وہ یوں ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کو مقدس سمجھتے ہوئے, محبت اس کو جانتے ہوئے, اس کی تکریم کرتے ہوئے ہم بھٹکنے سے نہ بچ سکے, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں ان آیات قرآنی کے سیاق و سباق سے ناآشنائی تھی, اور ہمیں اس کی نورانیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اس کی گہرائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو چونکہ وہاں ہم نے صرف نظر کیا اس لیے بھٹک گئے. تو اگر اصول قرآن کے لیے یہ ہے تو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہیں. اصول یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر فقط عمل پیغمبر یا فعل ائمہ اہل بیت علیہم السلام سامنے ہوگا اور اس فعل کی گہرائی معلوم نہیں ہوگی, سیاق و سباق معلوم نہیں ہوگا, افعال ائمہ کی نورانیت میرے نفس پر منکشف نہیں ہوگی, تو ممکن ہے کہ تقدس رکھنے کے باوجود, تکریم کرنے کے باوجود, ناموں کو چومنے کے باوجود بھٹکنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ صفین کے میدان میں جو چند لمحوں پہلے مولا کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے, کچھ لمحوں کے بعد انہی لوگوں نے امام کے اوپر تلوار کھینچ لی. یہ ہے وہ شخص, یہ ہے وہ اصل مسئلہ کہ جو کہ ان کے راہ میں حائل ہو گیا, رکاوٹ بن گیا, چونکہ یہ تفسیر نہ کر سکے, امام کے عمل کی شرح نہ کر سکے, تفسیر نہ کر سکے. وہاں قرآن کی صورتوں کی تفسیر نہ کر سکے, یہاں آل محمد کی صورتوں کی تفسیر نہ کر سکے. تو جہاں یہ شے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے تو بھٹکنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے, اور اتنی ہی دقیق انداز سے اگر گفتگو کریں گے تو اتنا ہی ہمارا ایمان اور ہمارے قدم مستحکم ہوں گے صراط مستقیم کی راہ پر. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کو بیان فرمایا کہ سیرت معصومین علیہ السلام کو کس طرح سے سمجھا جائے. یہ ایک مقدماتی بحث تھی. اگلے آنے والے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بات کریں گے سیرت رسول اللہ پر, سیرت معصومین علیہ السلام پر. اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں, ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرام میں اس کو شامل کر سکیں. اب دیجیے مجھے اجازت, آپ کا میزبان سید محمد حسین کاظمی. اللہ حافظ.